ہندوستان مختلف ثقافتوں اور بھرپور تاریخ کی سرزمین ہے، لیکن ثقافت سے بھرپور اس سرزمین میں نامعلوم، دہشتناک اور خوفناک راز مدفن ہیں۔ آج اس ویڈیو میں بھارت کے چند خوفناک رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھان گڑھ قلعہ، راجستھان میں واقع بھان گڑھ قلعہ کو ہندوستان کے سب سے زیادہ خوفناک جگہوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ غروب آفتاب اور طلوع آفتاب کے درمیان بھان گڑھ کے قریب تجاوز کرنا قانونی طور پر ممنوع ہے، کیونکہ اسے پریتی وادت کہا جاتا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق غروب آفتاب کے بعد روحیں اس جگہ میں داخل ہوتی ہیں، اور اس طرح اس دوران کسی کو بھی بھان گڑھ کی حدود میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ آرکیالوجی سروے آف انڈیا کی طرف سے پوسٹ کیا گیا ایک سائن بورڈ، جو کہ حکومت ہند کا ادارہ ہے، ان ہدایات کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ بورڈ ہندی میں لکھا ہوا ہے۔ اس پر دی گئی ہدایات کا تقریباً ترجمہ یہ ہے: سورج نکلنے سے پہلے اور غروب آفتاب کے بعد بھان گڑھ کی سرحدوں میں داخل ہونا سختی سے منع ہے۔ جو بھی ان ہدایات پر عمل نہیں کرے گا، اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ کچھ اور اصول ہیں جن کے مطابق غروب آفتاب کے بعد گاؤں میں کسی کو اپنے جانور چرانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہندوستان میں دوسری خوفناک جگہ ہے تاج محل ہوٹل پیلس۔ تاج محل ہوٹل پیلس ممبئی میں سب سے زیادہ خوفناک مقام ہے۔ اسے دہشت گردی، موت اور بھوت جیسے کئی برے واقعات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تاج محل 1903 میں کھولا گیا تھا، اور تب سے اس نے VVIPs اور مختلف مشہور شخصیات کی خدمت کی ہے۔ یہ ہوٹل ورلڈ وار 2 کے دوران ایک فوجی ہسپتال کے طور پر کام کرتا تھا، اور سال 2008 میں ایک دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا۔ دہشت گردوں نے متعدد مہمانوں کو یرغمال بنا لیا، اور اس کے حملے کے نتیجے میں 137 افراد ہلاک ہوئے۔ ان میں سے 31 اموات تاج محل پیلس ہوٹل میں ہوئی۔ تاج محل پیلس WA چیمبرز کے آرکیٹیکٹ نے تعمیر میں خرابی کی وجہ سے 5ویں منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے برطانیہ کی مختلف سفر پر جانے سے پہلے بلیو پرنٹس کی منظوری دی تھی، اور واپسی پر وہ یہ جان کر حیران رہ گئے کہ ہوٹل اس کی مخالف سمت میں بنایا گیا۔ ایک دوسرے واقعے میں ایک مہمان نے اپنی روح کو ہوٹل کے حال میں گھومتے ہوئے دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ روحیں اب بھی ہوٹل کی دیکھ بھال کر رہی ہیں۔ ایک عملے کے رکن کو ایک رخ نے اطلاع دی کہ ایک مہمان قیمتی چاندی کے برتن چرانے کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر اس مہمان کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ سرزمین بھارت پر تیسرا خوفناک مقام کلدھارا، جسے راجستھان کا گھوسٹ ولیج بھی کہا جاتا ہے، کو ہندوستان کے سب سے زیادہ خوفناک مقامات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ منفرد پراسرار جگہ آپ کی وزٹ لسٹ میں ہونی چاہیے۔ یہ سنسان گاؤں آپ کو غمگین اور حیران کر دیتا ہے کہ گاؤں کے غریب لوگوں پر کیا گزری ہوگی، جس کی وجہ سے انہوں نے 84 دیگر دیہات کے لوگوں کے ساتھ راتوں رات اپنے گھروں سے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ علاقے کے دیوان سالم سنگھ نے بہت زیادہ ٹیکس لگایا، جس کی وجہ سے پالی والوں کے لیے گاؤں میں زندہ رہنا انتہائی مشکل ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس کی نظر برادری کی ایک لڑکی پر پڑی، اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن برادری نے اسے مسترد کر دیا۔ اس کے بعد اس نے گاؤں والوں کو دھمکی دی کہ اگر اسے وہ نہیں ملتا جو وہ چاہتا ہے تو انہیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ سے پالی والوں نے 84 دیگر دیہاتوں کے لوگوں کے ساتھ اپنی عزت اور وقار کو بچانے کے لیے کلدھارا چھوڑ دیا۔ ان مایوس لوگوں نے بد دعا دی کہ یہاں کوئی نہیں رہ سکے گا، اور آج تک یہ گاؤں ویران پڑے ہیں، اور آج تک وہاں کوئی بھی آباد نہیں ہو سکا۔ وہاں رہنے والوں کو گاؤں میں بھوت نظر آتے ہیں، اور وہاں انہیں رہنے نہیں دیتے۔ اس طرح وہاں آبادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگراسن کی باولی ان دہلی، فن تعمیر کا ایک شاندار نمونہ دلی کے مرکز میں 103 سٹیپس پر مشتمل ایک سیڑھی ہے۔ اس کی تناسب اور شاندار فن تعمیر کا ایک قدم اپنے آپ میں ایک عجوبہ ہے۔
اور اسی طرح بہت سی کہانیاں بھی اس سیڑھی سے جڑی ہیں۔ ان کہانیوں کو بہت سے لوگوں نے پسند کیا ہے۔ حکایات کا کہنا ہے کہ کنویں کا کالا پانی لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتا ہے اور خود ڈوبنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس طرح بہت سے لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ حکایات کے مطابق جب آپ سیڑھیوں سے مزید نیچے جاتے ہیں تو مزید نیچے جانے کا دل چاہتا ہے، اور آپ کے پیچھے آپ کے قدموں کی گونج کے سوا کچھ نہیں ہوتے، اور لوگ نیچے اترتے چلے جاتے ہیں۔ نیچے وہاں کالا پانی موجود ہے۔ کالا پانی اپنے آپ میں ایک گہرے سمندر کی مانند ہے۔ لوگ خود بخود اس کالے پانی کی جانب بڑھتے چلے جاتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ڈوبنے لگتے ہیں۔ آسام ہندوستان کا مشہور اسرار اور افسانوی کہانیوں سے جڑا علاقہ ہے، اور جارٹیگا کا پہاڑی گاؤں آسام کی حل نہ ہونے والی پہیلیوں کی کتاب کا ایک باب ہے۔ گوہاٹی سے ہافلونگ کے لیے بس کی سواری لیں، اور وہاں سے آپ اس صوفیانہ گاؤں تک پہنچنے کے لیے مقامی گاڑی لے سکتے ہیں۔ سب سے عجیب و غریب واقعہ جس کا مشاہدہ جارٹیگا ہر سال کرتا ہے، سالانہ اجتماعی پرندوں کی خودکشی ہے، جس کی ابھی تک کوئی حتمی سائنسی وضاحت نہیں مل سکی ہے۔ ہر سال ستمبر سے نومبر تک سینکڑوں پرندے غروب آفتاب کے فوراً بعد اجتماعی خودکشی کر لیتے ہیں۔ وہ آسمان سے نیچے اترتے ہیں، عمارتوں اور درختوں سے ٹکرا کر اپنی موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک ممکنہ وجہ یہ نظریہ ہے کہ پرندے مونسون کی موسم کے آخر میں ہوا اور گھنی دھند کے درمیان پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے آپ کو عمارتوں سے ٹکرا کر موت کی وادی میں لے جاتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ان تمام سامعین سے گزارش ہے جو ہماری ویڈیو کو شوق سے دیکھتے اور سنتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز آپ کے لیے اگر انفارمیٹو ہیں اور آپ ہماری ویڈیوز سے محظوظ ہوتے ہیں، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی بجائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہے۔ معزز سامعین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اور آپ اس ہانٹڈ وینیوز کا دوسرا پارٹ بھی چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس کریں۔ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو انہی تمام مقامات پر بنائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔